اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے منع کریں کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ انہیں شیطان کے بھائی قرار دے رہا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ نے ذکر کیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا، شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا کفر کرنے والا، تو لہذا تم ناشکری سے بچو، اللہ کی ناقدری کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ سارا معنی اور مفہوم پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے تفصیلاً رکھا۔ سامعین محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسراف اور تبذیر کا معاملہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کیا ہے، اور یہ اسراف اور تبذیر کی وجہ سے بعض مشکلات کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مشکلات کا حل سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں کیا ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ تو سن لیجئے کہ احادیث کی کتابوں میں اور اسی طرح سیرت کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا تھا۔ یہ کس ذات کا اسوہ ہے؟ وہ ذات جو تمام جہانوں کی سردار ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ذرا اپنا بھی جائزہ لے لیں کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ کیا ہم لباس کے معاملے میں اور اسی طرح جوتوں کے معاملے میں اسراف سے کام نہیں کرتے؟ 10-10 15 جوڑے ہمارے وہ الماری میں لٹکے ہوتے ہیں، سردیوں کے الگ، گرمیوں کے الگ۔ اسی طرح جوتوں کے جوڑے الگ ہوتے ہیں، سردیوں کی اور گرمیوں کے الگ۔ شادی پر جو ایک دفعہ پہن لیتے ہیں، کسی شادی پر دوسری دفعہ وہ نہیں پہنتے، بلکہ نئے جوڑے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نہیں جناب نئے کپڑے سلوانے، شادی آ چکی ہے۔ اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جناب کیا کریں، پیسوں کی سمجھ نہیں لگتی، پیسوں کی سمجھ نہیں لگتی، جناب شادی آ رہی ہے، اتنا زیادہ خرچہ کرنا پڑ جا رہا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اپنے بھی نئے کپڑے لینے ہیں، بچوں کے بھی لینے ہیں۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ آپ کے لیے پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی دن بھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ کبھی بھی کسی دن بھی 2 وقت پیٹ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اندازہ لگا لیجیے اس دور کی غربت کا کہ وہ دور کتنا سخت دور تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے انعامات کیے ہیں، کتنا وفر مقدار میں اللہ نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے۔ ہم کس نبی کی امتی ہیں کہ جنہیں کبھی بھی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوا تھا۔ آج کا جناب پورے سال کا غلہ ہمارے گھر میں سٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورے سال کا بجٹ بنا کے ہم نے رکھا ہوتا ہے اور پیسے بینک میں وہ جمع ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ناشکری، اس کے باوجود رزق کی ناقدری، اس کے باوجود کبھی بھی زبان سے بے ساختہ ہماری زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ الفاظ نہیں نکلے۔ اس کے باوجود کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد جو کھانے کی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں نکلی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کے الفاظ ہماری زبان سے بڑے کم ہی ادا ہوتے ہیں، اور کھانا کھانے کے سے پہلے کی دعا بھی شاید ہی کوئی ہم میں سے چند افراد پڑھتے ہیں، اکثر کو یاد ہی نہیں رہتی اور شیطان کو ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ایک تو کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ آگے چلیے،
ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر کے باہر پردے لٹکا دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے. پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے دنیا کی زیب و زینت سے میرا کیا تعلق؟ دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ میرا کیا تعلق؟ کوئی بڑا کام نہیں کیا، بس پردے لٹکا لیے، ایک اضافی تھوڑا سا کام کیا تھا، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں ذکر ہوتا ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے میں پردے لٹکا لیے. غور سے سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے میں پردے لٹکا لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا. خواتین کو شوق ہوتا ہے نا گھروں کی زیب و زینت کرنے، انہیں بھی شوق تھا، گھر میں پردے لٹکا لیے تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا، یہ اگلے الفاظ سننے والے ہیں، اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اینٹوں اور پتھروں کو کپڑے پہنائیں. اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے ہم اینٹوں اور پتھروں کو کپڑے پہنائیں. آپ بتائیں جناب ہماری کیا حالت ہے؟ نیا گھر بناتے ہیں تو باہر جب تک کمپوٹی ٹائل نہ لگ جائے اس وقت تک مزہ نہیں آتا. بھائی گھر پہ بنا لیا ٹائل نہیں مزے نہیں لگے، جب تک ٹائل نہ لگوا لے تو میرا گھر وہ مکمل نہیں ہوگا. حد سے زیادہ گھروں کی زیبوں سے جانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ دیکھیے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اینٹوں کو اور پتھروں کو کپڑے پہنائیں. ہم کپڑے پہنانے سے بڑھ کے آگے چلتے ہیں اور ساری جمع پوجی بس ایک ہی شوق ہے، جو دولت کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بس ایک ہی بڑا شوق ہے کہ جناب گھر خوبصورت نظر آنا چاہیے، گھر دوسروں سے بڑا نظر آنا چاہیے. پتہ چلے نہیں کہ فلان یا ہمارے گاؤں میں سب سے خوبصورت گھر وہ ہمارا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کوئی ضرورت مند بندہ غریب بندہ آ جائے کہ جناب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تھوڑے پیسے ادھار دیں، نہیں بھائی بولے ہاتھ ہی بڑا تانگ ہے، کاروباری جناب کو نہیں چل رہے پہ لالے نے بھی باہر کو نہیں ٹورے. گھر کے باہر ٹالیں لگ سکتی ہیں، گھر کے جو واش روم ہیں ان پہ لاکھوں روپے خرچ ہو سکتے ہیں، کچن پہ لاکھوں روپے خرچ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا سکتا کہ جناب ہاتھ بڑا تانگ. اب سن لیجیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ یہ ہمیں حکم نہیں دیتا کہ ہم اس کے رزق سے اینٹوں اور پتھروں کو کپڑے پہنائیں. آگے چلیے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہار دیا، ایک سونے کا ہار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ لوگ کہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی نے ہاتھ میں آگ کی زنجیر پہنی ہے؟ کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی نے ہاتھ میں آگ کی زنجیر پہنی ہے؟ وہ بیٹی بھی بڑی فرما بردار تھی، وہ آگ بیچ کر ایک غلام کو آزاد کر دیا. اور جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے فاطمہ کو جہنم کی آگ سے بچا دیا. آپ اپنے اہل خانہ کے لیے، اہل قرابت کے لیے یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر تھا اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. آپ اندازہ لگا لیجیے، گدا تھوڑا سا نرم نہ ہو تو شکایتیں شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب مجھے نیندر ہی نہیں پہنتی ہے، گدا ہی نہیں پہنتا ہے. کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی آپ کے بستر میں. اور سامنے محترم یاد رکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زہد و قناعت اور یہ جو سادگی اختیار کی، یہ آپ نے اپنے اختیار سے اختیار کی، اپنی مرضی سے اختیار کی. یہ اللہ نے نعوذ باللہ کوئی آپ کو مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ یہ زندگی گزاریں، بلکہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ زندگی اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے پیشکش کی کہ اگر آپ میں چاہوں
تو اس وادی بطخہ یعنی مکہ کی ساری وادیوں کو سونے کا بنا دیا جائے. مجھے پیشکش کی اللہ تعالیٰ, آپ حکم دینا ساری مکے کی وادی کو سونے کی وادی بنا دیا جائے. لیکن میں نے انکار کر دیا اور فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت کا کھانا ملے, میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں, اور ایک وقت میں بھوکا رہوں, اور جب میں بھوکا رہوں تو اس وقت یا اللہ تیرے آگے گڑگڑاؤں اور تجھ سے دعا کروں, اور جب تو مجھے کھانا دے تو پھر یا اللہ میں تیرا شکر کروں. ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن مجھے کھانا ملے. جب بھوکا رہوں تو تیرے آگے گڑگڑاؤں, تیرا ذکر کروں, تجھ سے دعا کروں, اور جب تو کھانا دے تو تیرا شکر کروں, تیری تعریف کروں. سامعین محترم دیکھیے کہ کتنی خوبصورت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. اچھا تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچئے, ایک وقت کا کھانا میں نہ ملے تو ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے. بھائی گھر میں کھانا لیٹ ہو جائے تو بیوی کی سختی لے آتے ہیں. ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو جناب ترفاڑ لے آتے ہیں, زلزلہ لے آتے ہیں کہ جناب کیا ہو گیا, کھانا لیٹ کیوں ہو گیا. شکایتیں گلے شکوے شروع کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا کیا عمل, اللہ کے رسول کی کیا خواہش تھی. اور اب آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سن لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے, یہ یاد رکھنی ہے آپ نے حدیث, یہ گھر بھی جا کے سنانی ہے, دوسرے دوستوں کو بھی سنانی ہے. آپ نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ نے اسلام کی دولت دی. اسلام کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے, یا اللہ تعالیٰ شکر ہے اس میں, اور واقعی یہ بڑی نعمت ہے. یقین کریں ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے, بڑی نعمت ہے, یقین کریں بڑی دولت ہے. یہ جو ایمان کی دولت ہے بڑی دولت ہے. ہمارا جو ازلی دشمن ہے نا, اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ دولت وہ ہم سے چھینے, ہماری یہ دولت ہم سے چھینے. اس کے لیے وہ ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس کے لیے وہ ہمیں بے ایمان بھی بنا دیتا ہے, اس کے لیے وہ ہمیں بد اخلاق بھی بنا دیتا ہے, اس کے لیے وہ ہمیں جھوٹا بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے وہ ہمیں بے شرم اور بے حیا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. وجہ پیچھے کیا ہے؟ وجہ پیچھے صرف یہی دولت ہے کہ جس کو وہ چوری کرنا چاہتا ہے. اور اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ جسے یہ دولت ملی, آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری ہمیں بھی دی ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اگلے الفاظ سنیے, آپ نے فرمایا کہ خوشخبری اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ نے اسلام کی دولت دی اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے رزق دیا. اتنا اس کو رزق دیا کہ جس سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہوں اور وہ قناعت کو اختیار کرے, تو وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے, بڑا ہی خوش نصیب آدمی. اب اس حدیث پہ غور بھی کرنا ہے, اپنا جائزہ بھی لینا ہے. یقین کیجئے کہ جتنے بھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا, میرا خیال ہے کہ یہ ساری حدیث کو ہم پہ پوری آتی ہے. اللہ نے اسلام کی دولت پہ عطا کی ہے, ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کی ضروریات زندگی پوری نہ ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں بھوکا نہیں سلایا. کوئی ایسا جو دعویٰ کرے کہ نہیں جناب میں اکثر بھوکا رات کو سوتا ہوں یا مجھے کھانا نہیں ملتا. کوئی ایسا جو دعویٰ کرے کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں. کوئی ایسا کہ جو دعویٰ کرے کہ جناب میرے لیے رات گزارنے کے لیے چھت نہیں ہے, میرے پاس گھر نہیں ہے. کوئی دعویٰ نہیں. اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. بس ضرورت صرف قناعت کی ہے کہ قناعت اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے اندر رہ کر گزارا کرنا قناعت کہلاتا ہے. بھائی جی ضروری نہیں کہ لاکھوں روپے ہوں تو پھر ہی بندہ وہ اس کے دل میں یقین آئے, اسے اطمینان اور سکون ملے. ضروری نہیں کہ کروڑوں میں وہ کھیلے تو پھر اس کی زندگی میں سکون آئے. اگر اللہ ہزاروں میں دے رہے نا تو اس پر بھی اس کا شکر ادا کیجیے, اور اس ہزاروں کے اندر رہ کر اپنے اخراجات کو مینج کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ ضرور آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اللہ ان ہزاروں میں بھی اگر برکت دے دینا
تو وہ لاکھوں اور ان میں برکت نہ ہو، وہ ہزاروں سے بہتر ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے۔ قناعت کی دولت بڑی دولت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے قناعت کی دولت دی ہو تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور یہ قناعت کی دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑا سا اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اخراجات کو مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یقین کیجئے کہ یہ دولت جب مل جاتی ہے تو دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، اور پھر شکر کا جذبہ وہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے تو پھر اسے بے فکر ہونا جانا چاہیے رزق کے معاملے میں کہ اس کا رزق کیسے پورا ہوگا۔ اس کے رزق کو پورا کرنا اللہ کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو ہماری پریشانی ہے نا کہ بعض اوقات جو اخراجات کے حوالے سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اخراجات کی پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اسراف اور تبذیر سے کام لیتے ہیں، جب ہم جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ حد سے زیادہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ دوسروں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ لوگ کہیں جناب بڑا خرچہ کیتا ہے، جناب بیاہ دینا نہیں کیتا ہے، انہاں دے نال دا تک کسی نے بیاہ نہیں کیتا، جناب مرنا دینا نہیں کیتا ہے، جناب انہاں دے نال دی تک کسی نے مرنے تے روٹی نہیں پکائی، جناب محفل دینا نہیں کیتی ہے، مذہبی محفل انہاں دے نال دی تک کسی نے محفل نہیں کی۔ صرف لوگوں کی زبان سے یہ کہلوانے کے لیے ہم جب حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نا، پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر قرض بھی لینا پڑتا ہے، پھر دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم خرچ کریں تو یقین کریں ان پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ جو آپ کے سامنے احادیث کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہے، یقین کیجئے کہ اگر اس اسوہ حسنہ کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لینا تو یہ خرچے والی ٹینشن ختم ہو جائے، یہ روز کا جو رونا رونا ہے، یہ روز کی جو ناشکری کرنا ہے، یہ روز جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ کتنی خوبصورت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اور قناعت والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور یہی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قناعت والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اب آخر میں صرف تھوڑا سا تذکرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو انڈیا میں گستاخی کی گئی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس وہ ہمیں اس کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں، آپ کی عزت میں اگر کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہے یا آپ کو بے عزت کرنا چاہے تو وہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے ادبوں کو، اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں کو غارت کرے کہ جو یہ گستاخی کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کو تا قیامت قائم رکھے، اور ہمارے ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ اللہ زیادہ کرے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے سپاہی بن جائیں۔ وما